محمد کا لفظ سمجھ لیں، کسی کی بہت زیادہ تعریف کرنا اور کسی کا بہت زیادہ شکر کرنا. میں نے پہلے سمجھا دیا تھا پہلے دن، یاد ہے نا؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے اور جس کا بار بار شکریہ کیا جائے وہ ہوگا کیا؟ محمد. ان کا نام، اس نام کی حقانیت، اس نام کی حقیقت آج تک اذان میں شامل ہے. ہر دنیا کے کسی کونے میں اس وقت جہاں ایک جگہ اذان ختم ہوتی ہے دوسری جگہ اذان شروع ہو جاتی ہے، اور ہر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جو بھی سنتا ہے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تعریف کی جا رہی ہے، شکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس نام کی تطبیق، اس کی اپلیکیشن ہر لمحے ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. لیکن ایک اور نام استعمال کیا گیا ہے محمد کے بجائے، وہ کیا ہے؟ احمد. احمد ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. احمد کے معنی دو ہیں، اسم تفضیل اسے کہتے ہیں عربی میں. اس کے دو معنی ہیں. ایک ہے جو زیادہ حمد کرے اس کو احمد کہیں گے. اگر آپ اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور میں اللہ کی حمد آپ سے زیادہ کر رہا ہوں تو مجھے کیا کہا جائے گا؟ احمد. اور دوسرا معنی ہے جس کی حمد زیادہ کی جائے، بنسبتاً زیادہ کی جائے، اس کو بھی احمد کہتے ہیں. تو احمد کے دو معنی ہیں، حمد زیادہ کرنے والا کسی اور سے زیادہ، اور جس کی حمد کسی اور سے زیادہ کی جائے. یہ دو معنی ہیں اس کے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں یہ جانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے کہ میں آیا ہوں تورات میں جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی تصدیق کرنے اور تمہیں خوشخبری دینے کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، اس کا نام ہوگا احمد. اسم صرف نام کو نہیں کہتے، اسم اس کی صفت کو بھی کہتے ہیں. اس کی صفت ہوگی احمد، یعنی اس کا صرف نام ہی احمد نہیں ہوگا بلکہ وہ زیادہ تعریف کرنے والا ہوگا اور اس کی تعریف زیادہ کی جائے گی. اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسی تعریف وہ اللہ کی کریں گے کبھی کسی رسول نے، کسی نبی نے، بلکہ کسی انسان نے نہیں کی. اور یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، جیسی تعریف اللہ کی اور جیسی وہی اللہ تعالیٰ نے رسول کو دی ہے نا، اس سے عظیم تعریف کسی اور کو نہیں دی گئی.